باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ فریضہ حج کے حوالے سے ہوگی۔ حج کی کیا فضیلت ہے، کیا فضائل و برکات ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، ان میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج جو ہے یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، بلکہ ایک اعتبار سے تو یہ دیگر عبادات سے بھی جلیل القدر عبادت ہے، کیونکہ نماز اور روزہ صرف بدنی عبادات ہیں، لیکن حج جو ہے یہ صرف بدنی عبادت نہیں، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مالی عبادت ہے۔ حج اور عمرہ جو ہے یہ مالی عبادت بھی ہیں، بدنی عبادت بھی ہیں، ہر قسم کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ دین اسلام میں حج کی اس قدر اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج البیت اللہ، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا، یہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب ان میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں وہ سبھی کر سکتے ہیں۔ اب کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، تندرست مقیم مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، جس کو اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، سفر کے دوران جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، بیت اللہ تک پہنچ کے واپس آنے تک کا جو ہے اس کے پاس سامان موجود ہو، اتنا سرمایہ موجود ہو، اس کے اوپر حج جو ہے فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو افضل ترین اعمال میں سے ایک شمار فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ تو ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟
تو فرمایا حج مبرور، یعنی حج مقبول جو ہے اس کے بعد پھر یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ علماء اکرام نے حج مبرور کی شرح بیان کرتے ہوئے متعدد آراء کا ذکر کیا ہے، اپنی اپنی آراء کا اظہار فرمایا۔ مختلف حضرات نے جو ہے مختلف رائے جو ہیں وہ دی ہیں۔ بعض کے نزدیک جو ہے حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ جس کے دوران کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ حج ہے جو عند اللہ مقبول ہو جائے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ حج ہے جس میں ریا اور شہرت، فحاشی اور لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ اور کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ اس سے آدمی پہلے کی نسبت بہتر ہو کر لوٹے اور گناہ کی کوشش نہ کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور ایسا حج ہے کہ جس کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا طلبگار بن جائے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حج کے مفہوم میں سبھی امور جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو فریضہ حج سے سبکدوش ہونے کی سعادت سے بہرور ہو کر اپنے سابقہ گناہوں سے کلی طور پر پاک ہو کر لوٹتے ہیں، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ جو ہے اس نے جنم لیا ہو، نوزائیدہ بچہ گناہوں سے پاک اس دنیا کے اندر آتا ہے، اسی طرح سے حج کر کے لوٹنے والا کہ جس کا حج اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، وہ اس طرح سے اپنے اہل و عیال کے اندر واپس لوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث جو ہے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور دوران حج اس نے نہ کوئی شہوانی فعل کیا، اس سے کوئی شہوانی فعل نہ سرزد ہوا، اور نہ ہی اس نے کوئی فسق و فجور یعنی گناہ کا ارتکاب کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹا کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت جس کو حج مبرور عطا فرما دیں اس کے نصیب کے کیا کہنے۔ اب جو حاجی وہاں پر جاتا ہے اس کو وہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت سارا گناہ آ جائے، کیونکہ یہ جتنا عظیم عمل ہے جس قدر اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اسی طرح سے اگر گناہ سرزد ہو تو گناہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ وہاں پر تو قدم قدم پر ارض مقدس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر گھر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار جبریل تڑپ تڑپ کے آیا کرتا تھا، اور اس مبارک جگہ پر وحی کی بارش ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس مبارک شہر کو للذی ببکۃ مبارکہ کہ مبارک شہر کے طور پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس مقام کے کیا کہنے، اس جگہ کے کیا کہنے کہ اللہ رب العزت نے اس قرۂ ارض پر سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ بہترین جگہ جو ہے اس مقام کو قرآن پاک کے اندر کہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو جو بھی وہاں پر جائے اس کو جو ہے اس مقام کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے وہ گیا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے لوٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر اور ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ معروف صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر موت کا عالم طاری ہوا۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس تھے، وہ دیر تک خشیت الہی سے روتے رہے، پھر اپنے قبول اسلام کا جذبہ پیدا فرمایا تو فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔
اور جب آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تمام گناہ جو ہیں اللہ رب العزت ان کو مٹا دیتے ہیں، اور ہجرت کرنا دین کی خاطر پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور حج کرنا بھی سابقہ گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ مقبول حج اور عمرہ اس سے حاصل ہونے والی سعادتوں اور کامرانیوں اور اس کے فضائل و برکات کا یہ عالم ہے۔ جتنے بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کفارے کے ساتھ ساتھ یہ جنت کی خوشخبریوں کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم جہاد کو افضل اعمال میں سے سمجھتے ہیں، تو کیا ہم عورتیں بھی جہاد نہ کریں؟ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل جہاد حج مبرور ہے۔ جبکہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ سے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں کوئی قتال اور جنگ نہیں ہے، اور وہ ہے کہ حج اور عمرہ۔ یہ حج ہے بوڑھوں، کمزوروں اور ضعیفوں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ جو بھی اس مبارک سعادت سے مشرف ہوگا اللہ رب العزت کو جہاد جیسا اجر جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اور حجاج کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ کیا حجاج کرام کے لیے یہی شرف کم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں اللہ کے وفد اور مہمان جو ہیں ان کو قرار دیا گیا ہے۔ عیسائی شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ کے وفد اور مہمان ہیں، جہاد کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے۔ تو میرے بھائیو حاجی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شرف اور ثواب سے نوازا ہے کہ اس کا جینا بھی قابل رشک ہے، اس کی موت بھی قابل فخر ہے۔ اور میدان عرفات میں حاجی جب جاتا ہے، میدان عرفات، وقوف عرفات جو ہے یہ اصل حج ہے۔ وہاں پر ٹھہرنا، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جو بندہ وقوف عرفات نہیں کرتا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ ایک شخص جو ہے میدان عرفات میں اونٹنی سے گرا اور پھر وہ جانبر نہ ہو سکا، بلکہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بیری کے پتوں والے پانی سے غسل دو، انہی احرام کے کپڑوں میں کفن دے دو، اور اس کے سر کو نہ ڈانپو، نہ ہی اسے خوشبو لگاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ یہ لبیک اللہم لبیک پکار رہا ہوگا، جس طرح آج حج کر رہا ہے اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ ویسے بھی آتا ہے نا احادیث میں کہ انسان جو عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے کل کو قیامت کے دن وہی کچھ کرتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ تو گویا کہ وہ حج کرتا ہوا اس دنیا سے گیا، حج کرتا ہوا شہید ہوا،
قیامت کے دن وہ حج کرتے ہوئے ہی اپنی قبر سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں، یمن کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں حج کے فضائل سے آگاہ فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کے ارادے سے نکلتا ہے، ہر قدم زمین سے اٹھاتے اور رکھتے وقت اس کے گناہ یوں جڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں، اور جب وہ مدینہ طیبہ میں حاضری دیتا ہے اور مجھ سے سلام اور مصافحہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ذی الحلیفہ یعنی میقات پر پہنچ کر غسل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور جب وہ احرام کے 2 نئے کپڑے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو نیکیوں سے اثر نو جو ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ لبیک و سعدیک کہہ کر اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے میں تیرا کلام سن رہا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں۔ جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلائیوں کا سلسلہ قائم فرما دیتے ہیں۔ جب وہ عرفات کا وقوف کرتا ہے، لوگ خوب روتے دھوتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے فرشتوں کے سامنے اس کے اوپر فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے آسمانوں کو آباد کرنے والے فرشتوں، میرے بندوں کو تو دیکھو جو دور دراز سے کٹھن منزلوں کو طے کر کے گرد و غبار کے ساتھ آلودہ ہو کر پراگندہ بالوں کے ساتھ میرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی نیکیوں کے طفیل جو ہے ان کے بدکاروں کو بھی بخش دوں گا، ان کے جو نیکوکار ہیں ان کی طفیل جو ہے جو اس مجمع میں بدکار بھی حاضر ہوئے ہیں میں ان کو بھی بخش دوں گا، اور گناہوں سے یوں پاک کر دوں گا جیسے آج ہی جو ہے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے، جیسے ان کو آج ہی ان کی ماں نے جنا۔ اور جب وہ جمرات کی رمی کر کے سر مڈاتے ہیں، پھر طواف زیارت کرتے ہیں، تو وسط عرش سے ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے، تمہاری مغفرت ہو چکی، بس اب واپس جا کر اثر نو اعمال شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جو ہے اس طرح سے نوازتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ذرا مجھے جو ہے اس بیت اللہ کا تعارف تو ارشاد فرمائیے۔ تو ارشاد ہوا، اے علی، اللہ پاک نے یہ گھر میرے امتیوں کے گناہوں کے کفارہ کے لیے بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ حجر اسود کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ جنت کا ایک پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، اور سورج کی شعاؤں کی طرح اس کی شعائیں پھوٹتی تھیں، لیکن مشرکین کے ہاتھ لگ لگ کر اس کا رنگ بدل گیا اور یہ یوں سیاہ ہو کر رہ گیا کہ گناہ گاروں کے جو اس کو ہاتھ لگے، گناہ گاروں کے ہاتھوں کی وجہ سے اس کا جو نور ہے وہ ختم ہو گیا، آج اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ جب وہ پتھر جنت سے آیا تھا اس کا رنگ سفید تھا، لیکن آج وہ حجر اسود بن چکا ہے، کالا پتھر بن چکا ہے۔ تو اس کے کالا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر سیاہ ہو چکا ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام اپنی امت کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگی۔ جواب ملا کہ ایک دوسرے پر کیے ہوئے مظالم کے سوا باقی سب کو جو ہے میں معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ تو تو قادر ہے، اس مظلوم کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرما، اس ظالم کی طرف سے اس کو جو ہے بہترین بدلہ عطا کر دے۔ مگر اس شام یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ مزدلفہ کی صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا مانگی، حتیٰ کہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے لگے تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو ہے تبسم فرمانے کی عادت مبارکہ تو نہیں تھی، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، تو وہ واویلا کرنے لگا اور اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا۔ شیطان کو جو ہے اس دن بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ امت جو ہے یہ بخشی کیوں گئی ہے، یہ لوگ جو ہے گناہوں سے کیوں پاک ہو گئے ہیں۔ حج کرنے والا آدمی جو ہے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اس میں کوئی بے حیائی یا کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتا یا کوئی گناہ وغیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص بیت اللہ کی حاضری دیتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ یوں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن پاک تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوم عرفہ کا دن بڑا اہم دن ہے۔ اس دن میں مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جو وقوف عرفہ میں ہیں ان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ باقی جو مسلمان پورے کرۂ ارض پر ہیں ان کو جو ہے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یوم عرفہ میں اللہ رب العزت جب اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں شیطان جو ہے بڑا غضبناک ہوتا ہے، شیطان اس دن بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کبھی بھی اس قدر ضعیف اور ذلیل اور حقیر اور غضبناک نہیں دیکھا گیا جتنا یوم عرفہ کے دن جو ہے اس کو دیکھا گیا۔ وہ اس لیے کہ اس نے بندوں پر اللہ کی رحمت کا نزول دیکھا، بڑے بڑے گناہوں کو بھی جو ہے اس نے معاف ہوتے دیکھا، بڑے بڑے گناہوں کی بھی عام بخشش ہوتے دیکھا، تو اس کا جو ہے یہ حال ہو گیا کہ وہ بڑا پریشان ہو گیا، بڑا غضبناک ہو گیا۔ اور یہی حال اس کا جو ہے یوم بدر کے دن بھی ہوا تھا، یعنی جس دن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی اور شیطان جو ہے وہ کفار کا حامی بن کے آیا۔ اس دن جب کفار جو ہے تہ و تیگ ہوئے، کفار جب مارے گئے، کفار جو ہے جب قتل ہوئے، تو اس دن شیطان جو ہے پھر بڑا بدحواس ہوا اور شیطان جو ہے پھر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان بدر سے بھاگا۔ میرے بھائیوں، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کسی مسلمان کی مغفرت ہوتی ہے، جب کوئی مسلمان بخشا جاتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو بڑی مشکل سے گناہ کروائے تھے لیکن اس کے گناہ جو ہیں یہ تو بخشے گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس میں بیت اللہ شریف کا تذکرہ اور اس کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ عرض کیا یا اللہ حج کیا ہے؟ ارشاد ہوا میرا ایک گھر ہے جس کو میں نے تمام گھروں سے جو ہے منتخب کیا ہے، یہ میرا حرم ہے جس کی حد بندی میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ لوگ زمین کے گوشے گوشے سے وہاں حاضری دیتے ہیں اور یوں لبیک لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں جیسے ایک وفاشار بندہ اپنے کریم آقا کو پکارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ ان لوگوں کو ثواب کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی مغفرت عطا کروں گا حتیٰ کہ ان کے ہمسایوں اور اقربا کے حق میں ان کی سفارش قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے نہ مال پاک ہیں نہ ان کے دل پاک ہیں، تو ارشاد ہوا کہ ان کے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی بدولت میں بدکاروں کو بھی نواز دوں گا۔
بدکاروں کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں ان کے ساتھ حج کیا۔ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے حجر اسود، یقیناً تو بھی ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین یوں نہ فرمائیں، یہ پتھر اللہ کے اذن سے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا آپ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک میں جو ہے اس کا علم جو ہے موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے قرآن پاک میں اس کے متعلق پڑھا نہ ہوتا تو میں یہ جرأت نہ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے ابو الحسن، کتاب اللہ میں یہ مضمون کہاں لکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب آپ کے رب آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ جب لوگوں نے اپنی بندگی کا اقرار کر لیا تو ان کا اقرار جو ہے ایک دستاویز میں لکھ کر جو ہے اس پتھر کو بلایا گیا۔ یہ حجر اسود جو ہے اس پتھر کو اللہ رب العزت نے بلایا، اور وہ جو تحریر تھی وہ تحریر اس کے اندر لقمہ کی طرح ڈال دی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امین ہے، جو شخص اپنے اس عہد کو پورا کرے گا قیامت کے دن یہ پتھر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ابو الحسن، اللہ تعالیٰ نے تجھے خوب علم عطا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے خوب علم عطا کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، حج جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کے دور کے اندر لوگ جو ہے ہوائی جہازوں پر اور مختلف سواریوں پر جو ہے پہنچتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے، لوگ پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، کئی ماہ لگتے تھے، بعض لوگوں کو سال لگ جاتا تھا، لیکن وہ حج کے لیے پہنچتے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں کبھی بھی اس سفر سے نہیں اکتاتے تھے، پیدل حج کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ بینائی چلے جانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کبھی اس بات پر اس قدر ندامت نہیں ہوئی جتنی اس بات پر ندامت ہے کہ میں پیدل چل کر حج کیوں نہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگوں تمہارے پاس پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی چلے آئیں گے۔ حضرت فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راستہ اگر قریب کا ہے تو پیدل حج میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہے، البتہ اگر راستہ لمبا ہے اور دور کا ہے پھر سواری پر چلنا افضل ہے، کیونکہ پیدل چلنے سے تھکان ہوتی ہے اور بدخلقی پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ خطرہ نہ ہو تو یہاں بھی پیدل چل کر جانا افضل ہوگا۔ ان لوگوں کے اندر کس قدر عقیدت تھی، محبت تھی، وہ لوگ جو ہیں اپنی سواریوں پر بھی سوار ہو کر پہنچتے تھے، پیدل بھی چل کر جاتے تھے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کافی حج جو ہیں وہ پیدل کیے، غالباً 54 حج جو ہیں حضرت امام صاحب نے کیے، ان میں اکثر حج جو ہے انہوں نے پیدل کیے۔ اور اسی طرح دیگر بزرگان دین کے حوالے سے بھی آتا ہے، بہت سارے اور بھی اللہ والے ہیں کہ جو پیدل حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو توفیق دیتے تھے اور وہ جاتے تھے، لیکن آج ہم لوگ جو ہے وہاں پہنچ کر بھی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرنا اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، فرشتے جو ہیں حجاج کرام سے ملتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں حجاج کرام سے مصافحہ کرتے ہیں، پیدل چلنے والوں سے معانقہ کرتے ہیں،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حجاج کرام کے قافلوں سے ملتے ہیں، جو سواریوں پر سوار ہوں انہیں سلام کہتے ہیں، اور جو پیدل چلنے والے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ یہ حج کا سفر جو ہے بڑا عظیم سفر ہے۔ اگر اس راستے میں کسی کی موت آ جائے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، جنت اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مسلمان اپنے گھر سے جہاد کا قصد لے کر نکلتا ہے لیکن راستہ میں سواری نے اسے لات ماری یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ کھایا یا کسی وجہ سے جہاد سے قبل ہی وفات پا گیا تو وہ شہید ہوگا، اور جو مسلمان گھر سے بیت اللہ کا حج کرنے کے ارادے سے نکلا راستہ میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے حاجی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما، اور جن لوگوں کے لیے حاجی دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما، یعنی جو حج کرنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور یہ حج کرنے کے لیے جو آئے ہیں جن کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور اللہ کے راستے کی نماز جو ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حج کے دوران پڑھی جانے والی نماز اللہ کے راستے کے مسافر جو ہیں ان کی ان نمازوں کے بڑے درجات ہیں، اور بہت زیادہ ثواب اللہ رب العزت نے ان نمازوں کا رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری مسجد کی نماز دوسری جگہ کی 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے، یعنی کہ مسجد نبوی کے اندر ایک پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ 1000 کے برابر جو ہے اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ میری مسجد کی نماز دوسری جگہوں کی نماز کے 10,000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے کہ مسجد حرام کی نماز دوسری جگہ کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، کہ بیت اللہ کی ایک نماز 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب رکھتی ہے، اور مسجد نبوی کے اندر پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، یا ایک جگہ پہ فرمایا کہ 10,000 نمازوں کے برابر جو ہے اجر و ثواب رکھتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ جس میں فرمایا کہ 50,000 نمازوں کے برابر جو ہے ایک نماز کا اجر جو ہے نمازی کو ملتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال مسجد حرام کی ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی نماز جو ہے 2,00,000 نمازوں سے افضل ہے، یعنی اللہ کے راستے میں کوئی انسان جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا شخص نہ بتاؤں کہ جو اس سے بھی افضل ہے، اور فرمایا کہ وہ ہے کہ رات کی تاریکی میں کھڑا ہونے والا شخص جو اچھی طرح سے وضو کرے اور محض اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے 2 رکعات ادا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ حضرت سعید بن عصیب رحمت اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے ذریعے سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس نے حج کی وصیت کی، وصیت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ دوسرا اس وصیت کو نافذ کرنے والا، اور تیسرا جو خود حج کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ یہی حال جو ہے عمرہ کا بھی ہے اور جہاد کا بھی ہے۔ مبارک عبادت سے اللہ رب العزت جو ہے کتنے لوگوں کی
مغفرت فرماتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں بخشے جاتے ہیں۔ حج کا یہ سیزن چل رہا ہے اور بے شمار حاجی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدا جو ہے بلند کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی رو رو کر جو ہے وہ مغفرت چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل حال کیے ہوئے ہیں۔ حج اور عمرہ کی فرضیت کے لیے استطاعت اور طاقت اور قدرت کو ہونا جو ہے یہ شرط ہے، لہذا استطاعت کا مفہوم یہ ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے تاکہ اس بات کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ کسی مسلمان پر اس وقت تک حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق فرض ہے کہ جو اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کا حج کریں۔ اس آیت مبارکہ میں جس طاقت اور استطاعت کا ذکر ہوا ہے ان کے تعین کے سلسلہ میں قرآن و سنت میں واضح ہدایت موجود ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ یعنی سفر کا خرچ اپنے ساتھ رکھو، اس لیے کہ اچھا توشہ یہی ہے، اور بھیک مانگنے سے بچتے رہو۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اہل یمن حج کے لیے نکلتے تو کوئی زادرہ اپنے ساتھ نہیں لیتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہم متوکل ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ اس پر یہ ارشاد الہی جو ہے نازل ہوا کہ زادرہ اپنے ساتھ رکھو، اس لیے کہ یہ اچھا توشہ ہے، بھیک مانگنے سے بچتے رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی تفسیری قول جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر کتاب الحج میں باب قول تعالی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس میں جو ہے یہ تفسیر کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس آیت مبارکہ میں تقوی سے اس کا معروف اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ یہاں اس کا لغوی معنی یعنی بچنا مراد ہے، جیسا کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں وضاحت فرمائی ہے۔ طاقت کا تعین اور مفہوم استطاعت کے سلسلہ میں سنن دار القطنی میں اور مستدرک حاکم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک صحیح قرار دیا ہے اور اسے مرسل کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے من استطاع الیہ سبیلا، اس میں سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زاد راہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو
جو اس کی مکہ مکرمہ تک آمد و رفت، وہاں پر اس کی مدت اقامت کے دوران اخراجات اور اس کے گھر والوں کے گزر اوقات کے لیے کافی ہو، اور سواری سے مراد آمد و رفت کا ذریعہ سواری خواہ اپنی ہو یا کرائے کی ہو، جیسا کہ عربوں کے جو تھے اکثر قافلے عموماً حج عمرہ کے لیے جاتے تھے، کاروان قافلے ہوتے تھے، یا پھر بحری جہاز اور آج کل ہوائی جہاز میں کسی بھی شکل میں سواری ہو، اس کا آنے کا جانے کا خرچہ انسان کے پاس موجود ہو، اس کے اہل و عیال کا خرچہ کھانے کے لیے پیچھے موجود ہو، انسان کا اپنا زاد سفر زاد راہ اس کے پاس موجود ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ حج کے لیے آ سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ انسان جو ہے خود ہی اپنے حج کا خرچہ کر لے اور گھر والے پیچھے جو ہے بھوکے مرتے رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اہل علم نے استطاعت حج کی شرائط رکھی ہیں۔ استطاعت حج کی شرائط اس چیز میں داخل کی ہیں کہ بیت اللہ شریف تک جانے آنے کا اور راستے کا چاہے انسان کے پاس موجود ہو، پھر اس کے علاوہ آدمی جس راستے سے سفر کر رہا ہے وہ سفر پر امن ہو، کسی جانی یا مالی نقصان کا خطرہ غالب نہ ہو۔ اللہ رب العزت جو ہے انسان کی جان کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان کے جسم کے اندر بھی استطاعت موجود ہو۔ استطاعت کی ایک تو قسم ہو گئی مال کی، ٹھیک ہے، دوسری استطاعت جو ہے وہ جسمانی قوت کی استطاعت ہے کہ انسان جو ہے صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، یہاں تک کہ کم از کم وہ ہر قسم کی سواری، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، چاہے بحری جہاز ہو، چاہے ریل گاڑی ہو یا بس ہو، کار ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، ہر قسم کی سواری پر سوار ہو کر بآسانی سفر کر سکتا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر خود جو ہے اس کا سفر حج پر جانا واجب نہیں، بلکہ اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ سفر حج کرے یا اس کی طرف سے عمرہ کرے، کہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات جو ہے موجود ہے کہ خصم کی ایک عورت جو تھی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا اپنے بندوں پر عائد کردہ فریضہ حج میرے باپ پر عائد ہو چکا ہے، مگر وہ نہایت ضعیف العمر بوڑھا ہے، حتیٰ کہ وہ سواری پر بیٹھا نہیں رہ سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خود حج نہیں کر سکتا لیکن پہلے سے کسی نے حج کیا ہو، وہ حج بدل جو ہے کر سکتا ہے، دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی توفیق دی ہے حج پر جانے کی، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور اس مبارک سفر میں جو بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے حج کرنے کی توفیق دے، کیونکہ دوران حج ہے ہر عازم حج کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، اور مقدور بر کوشش کرے کہ پورے سفر حج میں ادائے مناسک حج کے دوران کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کرے کہ جسے بحالت احرام جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع قرار دیا، یعنی بےہودہ قسم کی باتیں نہ کرے، شہوانی افعال نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، یا اور فسق و فجور کی باتوں کے اندر وہ مبتلا نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. فرمایا کہ حج کے مہینے مقررہ اور معلوم ہیں، بس جو شخص ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے تو شہوت کی باتیں، گناہ اور جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ کو معلوم ہو جائے گا. ایسے ہی فضائل حج میں حج کی برکات، عمرہ کی برکات کے ضمن میں نے جو احادیث بھی بیان کی ہیں پہلے گزر چکی ہیں، ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس دوران اس سے کوئی شہوانی امر اور گناہ کا کام سرزد نہ ہوا تو گویا کہ وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹا کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. ارشاد نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران حج ان افعال کا ارتکاب کرنا نہ صرف منع ہے بلکہ کفارہ ذنوب اور سیئات کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بھی ہے، اور حج کے مقبول اور مبرور ہونے میں ایک معنی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے جو بھی حاجی گئے ہیں ہر کسی کو چاہیے کہ جو بھی جائے اس کو چاہیے کہ سفر حج پر روانگی سے قبل اپنے سابقہ تمام گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور خلوص نیت کے ساتھ جو ہے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نور میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ رب العزت جو ہے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. وہ بندہ پرخلوص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یوں فرما دیتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں، جس مقام پر گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس مقام کو بھی بلا دیتے ہیں، انسان کے اعضاء و جوار کو بھی بلا دیتے ہیں، یعنی ہر چیز کو گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے بلا دیتے ہیں. اور گناہوں سے کلی طور پر فوری طور پر اجتناب اختیار کرنا چاہیے، اور آئندہ جو ہے گناہ نہ کرنے کا عہد مصمم کرنا چاہیے، پختہ ارادہ کرنا چاہیے، اور سابقہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے. اگر توبہ کر لینے کے بعد اپنے آپ کو انسان جو ہے سختی سے ان امور پر پابند پا لے تو سمجھو کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غفار نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا اور اس کے سابقہ تمام گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دیا. اور اس بات کی گواہی جو ہے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت جو ہے اس میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، گناہ سے توبہ کرنا اور پھر اس پر پختہ رہنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، پختہ توبہ کریں. جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حج کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان حج کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے پھر وہ اگر گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حج جو ہے قبول فرما لیا.
اور اگر انسان حج کرنے کے بعد پھر اسی طرح کے فسق و فجور میں، اسی طرح کے گناہوں میں مبتلا رہا تو پھر خطرے کی بات ہے۔ اللہ پاک کی تو ذات بڑی کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے کریم آقا کی غیرت کو بار بار نہ للکارے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ جو حضرات حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ رب العزت سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے اور سب کو اپنی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں جا سکے ارادہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آئندہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔